اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں۔ اور آخری شعر، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی، کیوں؟ سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے گدا آئے ہوئے ہیں، کیا بزم میں طیبہ کے۔ اللہ اکبر یا رسول نہایت مکرم و محترم، قابل صد تکریم، عزت مآب، عظیم اساتذہ کرام، عظیم عاشقان رسول، عزیز طلباء، اور خصوصاً آج کی اس محفل پاک کے دلہا ہمارے محترم مکرم حافظ محمد حماد صاحب، طلحہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، طلحہ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کیا، اور ان کے بھائی حافظ عاشر صاحب انہوں نے بھی قرآن مجید حفظ کیا، اور حماد نے بھی ان کے ساتھ ہی حفظ کیا، تو ان سب کو مبارکباد ہو، اور خصوصاً آج حافظ طلحہ صاحب کو اور ان کے والد گرامی عزت مآب مکرم و محترم عاشق رسول جناب محترم بھائی صغیر احمد صاحب، ان کو اور ان کے طلحہ کے دادا جان بھی آج آئے ہوئے ہیں، ان کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے چاچا جان اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار اعزا و اقربا سب کو صمیم قلب سے میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے جو اللہ کریم نے اس خاندان کو عطا کی ہے، اور یقین مانیے لوگوں کو دنیا میں منصب ملتے ہیں کہ فلاں کا بچہ جو ہے اس نے ایم ایس سی کر لی، اس نے ایم فل کر لیا، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں جو سب سے بڑی ڈگری ہے کائنات کی وہ قرآن مجید کی ڈگری ہے، کیونکہ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، تو جس کتاب کو رب نے سب سے بڑا کیا اس کی ڈگری بھی سب سے بڑی ہوگی، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سوغات اللہ کریم نے ان کو عطا کی، اور خاص طور پہ آج کل افراتفری کا دورہ ہے، اور لوگ عمومی طور پہ وہ مادیت پرستی کی طرف زیادہ چلے گئے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کیا ملے گا، تو ایسے حالات میں ہمارے بھائی محترم عاشق رسول بڑے مخلص اور بڑے ہی مٹے ہوئے انسان جناب بھائی صغیر احمد صاحب، انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی طرف جو لگایا ہے، اس کا اجر اللہ کریم انہیں آخرت میں تو دے گا ہی، وہ تو کنفرم ہے انشاءاللہ، لیکن اللہ کریم اس کی برکتیں انہیں دنیا میں بھی ضرور عطا کرے گا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو دین کے حوالے کیا تو اللہ کریم نے اس دین کی برکت سے ان کی اولاد کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کی، آخرت میں تو پھر کامیابی ہے ہی۔
تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارے ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن وہ حفاظت کن کے ذریعے سے کروا رہا ہے؟ وہ قرآن کے حافظ ہیں جو قرآن مجید کو جاری رکھتے ہیں، پھر آگے پھر تراویح میں قرآن مجید سنانا، پھر پڑھنا، اور پھر اس قرآن مجید کا جو اگلا مقصد ہے وہ ہے اس کو سمجھنا۔ ایک ہے رٹا لگا لینا، بچہ حافظ پکا ہو گیا مگر اسے الف لام میم سے لے کر والناس تک اسے پتہ نہیں کہ اس میں ہے کیا، وہ صرف رٹا ہی ہے۔ تو مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ محترم بھائی صغیر صاحب، ان کی یہ خواہش ہے کہ صرف یہ طوطے کی طرح صرف رٹے والا حافظ ہی نہ بنے، بلکہ یہ سمجھنے والا عالم دین بنے۔ یہ اس سے بڑی بات ہے۔ دیکھیں جو حافظ قرآن ہے اس کا انعام تو بڑا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید حفظ کیا، قیامت والے دن 10 ایسے بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، پکی دوزخ جن پہ لکھی جا چکی ہوگی، تو ایک حافظ قرآن 10 بندوں کو دوزخ سے جنت کی طرف لے جائے گا اس کی سفارش کی وجہ سے۔ بلکہ بعض روایات میں ہے 70 بندے اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کی وجہ سے جنت میں بھیج دے گا۔ تو دیکھیں قرآن کا صرف حفظ کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بھئی آپ دیکھیں نا، کوئی باپ دنیا سے جائے، ماں جائے اور بیٹا قرآن مجید سورہ یاسین جا کے پڑھے زبانی، فائدہ تو ہے، وہیں بیٹھ کے پڑھے فائدہ تو ہے، سینے میں رکھے پھر بھی فائدہ تو ہے، مگر جب اس کا علم آ جاتا ہے تو پھر اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں حافظ قرآن ہے تو 10 بندے کنفرم جنتی، اور اگر کوئی شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تو حدیث مبارکہ میں ہے 70 ایسے بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، ان 70 کو جنت میں لے جائے گا۔ تو یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسری بات فرمایا اگر کوئی حفظ کے بعد عالم بن جائے، اب درجہ اور بڑھ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء العالم والعابد علی الصراط، جب عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آئیں گے تو جو عابد ہوگا یعنی عبادت کرنے والا، نماز روزہ، تو اللہ تعالیٰ اس عابد سے کہے گا ادخل الجنہ، چل بھئی جنت میں، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن جو عالم ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے ابھی جنت میں نہیں جانا، تم ابھی ٹھہرو۔ تو وہ کھڑا ہو جائے گا، انتظار کرے گا یا اللہ مجھے کب حکم ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو عبادت کرتا تھا عابد وہ اکیلا جنت میں چلا گیا ہے، تو اکیلا جنت میں نہیں جائے گا، تجھ میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فاشفع لمن احببت، جو جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو ساتھ لے کے جا۔ فقام مقام النبیین، تو حدیث رسول ہے کہ وہ پھر نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، پہلے دور کے نبیوں کے ساتھ اس کا مقام وہاں پہ کھڑا ہوگا اور نبیوں کے ساتھ مل کر پھر وہ شفاعت کروائے گا۔ اور کمال یہ ہے آپ دیکھیں کہ حافظ 10 بندوں کو لے کے جائے گا، شہید 70 بندوں کو لے کے جائے گا، کوئی بچہ قبل ولادت دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا، شوہر نیک ہوا تو بیوی کو لے کے جائے گا، بیوی نیک ہوئی تو شوہر کو لے کے جائے گی۔ اور جب کوئی عالم جائے گا تو فرمایا نہ تیرے لیے 1 کی شرط ہے، نہ 10 کی شرط ہے، نہ 70 کی شرط ہے، نہ 100 کی شرط ہے، تو عالم ہے، تو نے قرآن کے معنی و مطالب کو سیکھ لیا، اسرار و رموز سیکھ لیے، اس کے شان نزول کو سیکھ لیا، قرآن مجید سے مسائل نکالنے کے قابل ہو گیا اور دین کی خدمت کی ہے، اب تو نہ 10 نہ 100 نہ 70 نہ 50، تیرے لیے ہے من احببتا، تجھے جتنے اچھے لگتے ہیں سارے لے جا۔ اب حدیں توڑ دی گئی ہیں، اب یہاں پہ جو لیمٹس ہیں وہ کراس ہو چکی، اب تیرے لیے کوئی ایسا دائرہ نہیں ہے کہ تو نے 10 کو لے جانا یا 70 کو، من احببتا، جو جو تجھے اچھا لگتا ہے اس کو ساتھ لے کے جا۔ دیکھیں قرآن ایسی کتاب ہے، پوری کتاب تو بہت بڑی کتاب ہے نا، حدیث پاک میں ہے
میں بابا جی سے گزارش کروں گا کہ یہاں چیئر پر تشریف لے آئیں. بابا جی ایتھے آ جاؤ. حافظ صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں. نہیں آ جائیں. ماشاء اللہ. بھائی صغیر آپ بھی یہاں تشریف لے آئیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات ببرکات آپ کی طرف سے حافظ قرآن کو یہ انعام ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا ایک سورت اگر کوئی یاد کر لیتا ہے, سورہ الملک, میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں, بڑی توجہ سے سنیے گا. سورہ الملک اگر کوئی حفظ کر لیتا ہے اور روزانہ رات کو پڑھتا ہے سونے سے پہلے ایک سورت پڑھتا ہے, تو جب وہ دنیا سے جائے گا, بندہ اگر گناہگار بھی ہوا تو سورہ الملک اس کی قبر میں آ جائے گی. عذاب اس کے قریب آئے گا تو سورہ الملک آگے آ جائے گی. پاؤں کی طرف سے عذاب آیا ادھر دائیں طرف سے عذاب آیا ادھر, جدھر عذاب آئے گا سورہ الملک آگے جا کے عذاب کو روک دے گی. تو عذاب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرے گا, یا اللہ یہ سورت درمیان میں آ جاتی ہے, بندہ گناہگار تھا, میں اسے سزا دینا چاہتا ہوں. اللہ کریم سورہ الملک کو بلائے گا, بھئی سورہ الملک تو اس بندے کو کیوں عذاب سے روکنا چاہتی ہے, عذاب کو اس تک پہنچنے کیوں نہیں دیتی. تو سورہ الملک عرض کرے گی, یا اللہ یہ روزانہ رات کو سوتے وقت مجھے پڑھتا تھا. اب سورہ ملک جو اگلی بات کرے گی وہ بڑی کمال ہے, یا اللہ یا تو میری سفارش کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے, عذاب کو دور کر دے, اسے بخش دے, نہیں تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دے. لاڑ کرے گی, یا اللہ بھی مجھے قرآن پاک سے نکال دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرا کلام ازلی ہے, میں تجھے تو قرآن مجید سے نہیں نکالوں گا, تیری سفارش قبول کرتے ہوئے ہم عذاب اس سے دور کر دیتے ہیں. اب اس سے سمجھے اصل بات کہ ایک سورت کو اگر کسی نے پوری مستقل پڑھتا رہا تو وہ ایک سورت بندے کو جنت میں لے جائے گی, تو جو پورے قرآن کا حافظ ہوگا. مگر شرط کیا ہے کہ وہ روزانہ پڑھے بھی. میں نے بھائی صغیر کو اس لیے گزارش کی تھی کہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ بچہ حفظ کرتا ہے تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ سکولنگ اور آگے کالج کی طرف, اور اکثر چونکہ ہمارا تجربہ ہے کہ جب تک اس قرآن مجید کو اچھے طریقے سے اس کی رویہ نہ کی جائے اور اچھے طریقے سے اسے نہ سنایا جائے, تو حضور نے فرمایا اس کی مثال پھر شتر بے مہار کی طرح ہے. شتر بے مہار یعنی ایسا اونٹ جس کی نکیل نہ ہو, تو وہ بھاگ جاتا ہے, وہ پھر پکڑا نہیں جاتا. تو قرآن مجید کو اگر تم نے قابو نہ کر کے رکھا, قابو کیسے ہوتا ہے بھائی, روزانہ 3 4 5 پارے روزانہ دہرائی سنایا جائے ابتدا میں, اور پھر مصلی سنایا جائے, پھر باقاعدہ یعنی تراویح میں وہ سنائے, پیچھے اچھے قاری کھڑے ہوں, پھر اس طرح 1-2 سال جب سنائے گا پھر روزانہ وہ منزل دہرائے گا, پھر یہ پکا رہتا ہے. ورنہ مثال حضور نے دے دی شتر بے مہار کہ وہ اونٹ کی طرح پھر بھاگ جاتا ہے. تو یہ بڑے نیک بچے ہیں ماشاءاللہ, دونوں تینوں بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو بہت برکتیں دے. کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں جہاں استاد کا کردار ہوتا ہے اس سے بھی بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے, کہ وہ گود میں, ماں کی گود میں, گھر میں والدین کی تربیت کے ذریعے بچے جو ہیں وہ شرافت, نجابت, نیکی یہ ساری وہیں سے ملتی ہے. کہ کبھی کوئی ایسی لڑائی یا کبھی طلباء میں ایسا کوئی نہیں. الحمدللہ بڑے ادب آداب کے ساتھ اس بچے نے, ان دونوں نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے عاشر تو پہلے ماشاءاللہ کر کے اب منزل بڑی اچھی ہے اس کی منزل ابھی, کیونکہ ابھی حفظ کیا ہے, ابھی ضرورت ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے دہرائی کرے, اور امید ہے کہ یہ اس قرآن مجید کو اچھے انداز میں سنبھالے گا. ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی جتنی برکتیں ہیں قرآن پاک کے حفظ پر, اللہ کریم وہ سب اس بچے کو بھی عطا فرمائے, اور اس بچے کے والدین کو بھی, اس کے دادا جان موجود ہیں ان کو بھی, ان کے پورے خاندان کو جو قرآن پاک کے حفظ کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ میرے بابا جی کرما والے سرکار ان کے صدقے سے یہ ساری برکتیں انہیں عطا فرمائے, اور ان کے اگلے مرحلے جو ہیں وہ بھی بچے کے آسان فرمائے, قرآن مجید کے اسرار و رموز کھول دے. اور ہماری تو یہ خواہش ہے کہ یہ بچہ دنیاوی میدان میں بھی آگے بڑھے,
اور صرف یہ خالی خولی ایک حافظ قرآن اور ایک وہ نہ بنے، بلکہ یہ ڈاکٹر بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، اور جس میدان میں بھی جائے۔ قرآن ایسی چیز ہے، قرآن جس بندے کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے اسے پھر نیچے نہیں جانے دیتا، اسے بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ قرآن یاد ہو اور قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور روزانہ قرآن مجید پڑھنے والا ہو اور اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمارے پیارے حافظ محمد طلحہ صاحب ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے، اور دیگر تمام بچوں کو بھی بہت جلد، جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کا حافظ اور مضبوط فرما دے اور ان کو جلد از جلد قرآن مجید کا حافظ بنائے۔ میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے، ان کے والد گرامی نے اور دیگر جتنے عزیز آئے انہوں نے یہ محبت کی، تکلف کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔